إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ سیاست یہ ایک نبوی منہج ہے اور با کردار، با اخلاق اور ایماندار، صوم و صلات کے پابند، عقیدے کے اعتبار سے موحد، عالم دین، علماء
ان کا کام ہے سیادت و قیادت کرنا، سیاست کرنا، اور ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سیاست کا جو معنی، مفہوم اور جو مطالب پائے جاتے ہیں یہ انتہائی غلط ہیں، اور یہ اغیار کی سازش ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہی یہ ہے کہ حکمرانی یا یہ جو سیاست ہے یہ ان فضول چیزوں کا نام ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ کوئی بہت بڑی خوبی ہے اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے جس بندے کے کندھے پر یہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ حقوق و فرائض کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے ذمے جو واجبات ہوتے ہیں، اس کے جو حقوق ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے حقوق اس کے ذمے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سیاست کے اندر ہارنا جیتنا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے کبھی بھی دنیاوی عہدے اور منصب لینے والے بندے کو کامیاب نہیں قرار دیا۔ دنیا کا عہدہ لے لینا یا مل جانا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی کی علامت نہیں ہے، نہ اس سے انسان کو بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بتائی تھی کہ جس وقت ان کو امارت اور خلافت کا منصب سونپا گیا تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ تو بالکل جو مخلص انسان ہوتا ہے، جو قوم کا خدمت گار ہوتا ہے اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص اس لائق ہے کہ وہ قوم کا خادم بنے، خدمت گزار بنے، وہ کبھی بھی ایسے عہدوں اور ایسے منصبوں کو وہ اپنے لیے کوئی فخر نہیں سمجھتا، بلکہ ہمیشہ وہ اس کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے اور اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کی پوری تگ و دو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کے اندر بہت بڑا وزن اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اصل سیاست خدمت خلق کرنا، عدل و انصاف کی فراہمی، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور اسی طرح زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا اور اس کی کوشش کرنا، ریاستی امور کو چلانا، لوگوں کے درمیان اتفاق اتحاد قائم کرنا، ان کو محبت کا درس دینا، نفرت کو ختم کرنا اور انتقامی کارروائیاں ختم کرنا، یہ اصل خدمت خلق ہے اور یہ سیاست ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے، انبیاء کے ورثاء اور ان کے بعد خلفاء نے کیا، اور یہی کام آج کے تمام اسلامی حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ وہ ان لوگوں کو رکھیں جنہوں نے دین اسلام کے اصولوں کو اپنایا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے حکومتیں کی، اور انہوں نے حکومت کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھا اور بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کی خدمت کی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سیاست دانوں کے اندر نہیں ہے تو واللہ یہ لوگ قوم کے خدمت گزار نہیں ہیں، یہ سب اپنے اپنے مطلب کے لوگ ہیں۔ اگر یہ صفات، یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے الٹ برعکس
برے کام کرتے ہیں، زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بجائے طاغوتی نظام کو لانچ کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلامی نظام معیشت دینے کی بجائے جو غیر مسلموں کا مسلط کیا ہوا سودی نظام ہے اس کی دلدل میں اگر یہ پھینکتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، بجائے آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت کا درس دینے کے، اگر یہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اپنے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قسم یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے بھی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اس کا صحیح خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو اسلام پسند ہوگا۔ الیکشن ہوئے ہیں، نتائج آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، وہی پرانی روایتی سیاست چل رہی ہے، وہی کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے اسلام پسند لوگ میدان میں آئے، دین پسند لوگ آئے، علماء آئے، کوئی ایک مولوی کامیاب ہوتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک مولوی عالم دین صحیح جو ہے نا وہ وارثان نبوت جو ہے، جو اس دین کی حاکمیت کی بات کرنے والے ہیں، جو اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تگ و دو کوشش ہے، صحیح عقیدے کے حاملین ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، دین کی آبیاری کرنے والے لوگ آپ کو آگے نظر نہیں آئیں گے۔ کون لوگ نظر آئیں گے؟ وہی بے دین لوگ، وہی سیکولر نظام کو پروموٹ کرنے والے، وہی جو ہے نا وہ دنیا دار لوگ، وہ آپ کو آگے جو ہے نا نظر آئیں گے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ کی حاکمیت کی بات نہیں ہے۔ جو نائب یا جو حکمران ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین پر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو یہی درس دیا کہ تم زمین کے خلیفہ ہو، تمہیں زمین کے لوگوں کا امام بنایا ہے، اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ حاکم وقت، حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آتا ہے، طاغوتی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے آتا ہے، سودی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری روئے زمین پر جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، جہاں تک اس کی حکمرانی ہے، جہاں تک اس کا تسلط اور غلبہ ہے، وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے، وہاں پر دین داری کا نظام نظر آنا چاہیے، وہاں پر دینی امور نظر آنے چاہیے، اور اسلام کے ارکان، اس کے نفاذ، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ترجیحات، ہماری کامیابی اور ناکامی کے پیمانے وہ الٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے کامیابیوں کو اور ناکامیوں کو اپنے جو ہے نا محدود ذہنوں کے مطابق ان کو بالکل محدود کر رکھا ہے۔ میری پارٹی جیت گئی تو میں کامیاب، میری پارٹی ہار گئی تو میں ناکام۔ اور بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دین اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ اللہ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے اور قائم کرے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر الیکشن ہو، اسلامی ملک کے اندر، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے ملک کے اندر الیکشن ہو، مسلمانوں کو اختیار دیا جائے، اپنا خلیفہ، اپنا جو ہے نا وہ اپنا حاکم وقت حکمران چنو، انتخاب کرو، اور ہم سیکولر پارٹیوں کے نعرے لگائیں
ان کے حق میں ووٹ بھی ڈالیں اور ان کے نعرے لگائیں، ان کے پیچھے بھاگیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم کہاں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ بالفرض اگر ہمارے حکمران اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یا انہوں نے نقصان کیا تو ہم نے کوئی تھوڑا نقصان کیا، اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں۔ جس نے اپنا انگوٹھا تھپا مہر لگائی ہے اس نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ میرے نزدیک یہ بندہ دیانتدار، امانت دار، اسلام پسند، صحیح عقیدہ اور دین اسلام کو نافذ کرنے والا ہے۔ اگر اس نے یہی سمجھ کے لگائی ہے اور وہ بندہ ویسا ہی ہے پھر تو ہم سمجھے یہ کامیابی ہے، وگرنہ ہمارے سامنے ہے وہی روایتی سیاست چل رہی ہے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہماری پارٹی جیت گئی تو ہم کامیابی یہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اسلام کا پرچم اگر اس ملک میں نہیں لہراتا، اگر اس ملک کے اندر اسلام پسندوں کی حکومت نہیں آتی، دیندار لوگوں کی حکومت قائم نہیں ہوتی اور وہ لوگ آ کر اسلام کا نفاذ نہیں کر دیتے، تب تک کامیابی نہیں ہے، تب تک ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو یہ نظام کسی طور پر بھی ہم اس کو اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اپنی جو کامیابیوں کے پیمانے ہیں ان کے رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کامیاب کس بندے کو قرار دیا ہے؟ کامیاب کون بندے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف طرح کی کامیابیوں کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ میرے ہاں کامیاب لوگ کون ہیں، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ٹھہرایا ہے۔ آئیے چند مثالیں ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہیں۔ جو مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، دیانتدار نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے، جس کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ جہاں مرضی پہنچ جائے اس کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ المؤمنون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، وہ ہے کامیاب، وہ ہے مومن، وہ ایماندار بندہ ہے۔ عملی طور پر، زبانی نہیں، عملی طور پر ہم تقریباً سارے لوگ ہی وہ قیامت کا انکار کر چکے ہیں۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں نا قیامت آنی ہے، ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کون بندہ، کس کو آخرت یاد ہے؟ کون بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ کس کو قبر یاد ہے، آخرت یاد ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے کہ صرف زبانی طور پر محض دعویٰ کر دینا اور عمل اس کے برعکس ہونا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا یقین اللہ پر ہے؟ کیا ہم واقعتاً حقیقت میں اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم نے اللہ کی قدر کی ہے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ کیا واقعتاً ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے۔ تو میرے بھائیوں، کامیاب وہ بندہ ہے جو صحیح مومن ہے، جس کے عقیدے میں بدعت ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے مومن لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان
کلمہ پڑھ لینے کے بعد توحید کا عقیدہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد ہر روز 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر سنت کے مطابق اس کے ٹائم پر پابندی سے اور ہمیشہ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں نماز کی پابندی۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہ لوگ کامیاب ہیں جو نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے کا پتہ ہے۔ ہمارے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ دنیا دار لوگ ہیں نا، دنیا داری کو ہم نے کامیابی کے پیمانے بنا رکھا ہے۔ پیسہ دبا ہے، اچھا ٹھاٹ باٹ ہے، چدراہٹ ہے، کوٹھیاں گاڑیاں ہیں، کامیاب بندہ ہے، صحیح چل رہا ہے، کامیابی ہے ماشاءاللہ۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فجر کے وقت اٹھتا ہی نہیں بستر سے، نماز پڑھنے آتا ہی نہیں ہے، وہ پورے ملک کا سربراہ کیا بن جائے، وہ پوری دنیا کی اس کو حکومت دے دی جائے، اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ انتہائی ناکام نامراد انسان ہے جس کی نماز فجر اس کے بستر پر گزر جاتی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور مسجد میں آ کر اس کو پتہ ہی نہیں نماز کا، ہم کہیں یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کے دوران غیر ضروری حرکات سے پرہیز کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، غلط حرکات نماز میں نہیں کرتے، پوری توجہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، جیسے پڑھ کر دکھلائی ہے، صحابہ کو بتایا ہے، سکھلایا ہے، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے لوگ کامیاب ہیں، باقی کامیاب نہیں ہیں۔ جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھتے جائیں وہ کامیاب نہیں، صرف کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ نماز پڑھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، جو آپ کے صحابہ نے پڑھی ہے اور جو انہوں نے آگے سکھلائی ہے، وہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی کچھ نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو لغو سے، بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے مقصد فضول لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے سائڈ پہ ہو کے گزر جاتے ہیں، لغو کاموں میں، لغو باتوں میں، بےہودہ کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ گالم گلوچ اور غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ اور جو ہے نا ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ سب لغو کام ہے۔ اور جو صحیح کامیاب ہیں، جو مومن ہیں، وہ کبھی ان لغویات کے اندر نہیں جو ہے نا وہ آتے، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک ہماری سیاست کے اندر بڑی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک حصہ لغویات کا بھی ہے، اچھا بھلا حصہ لغویات کا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا، اپنے مخالفین پر کیچڑ اچھالنا، ان کے برے نام پکارنا اور ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنا، یہ سارے لغویات ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں یہ سب لغویات کے اندر ملوث ہیں۔ جبکہ کامیاب بندے وہ ہیں جو ان لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، وہ ان لغویات کے اندر مشغول نہیں ہوتے، لغو سے راز کرنے والے ہیں، وہ کامیاب بندے ہیں۔ اور جنت کے اندر جن لوگوں نے جانا ہے نا، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے،
لغویات یہ جنتی لوگوں کا کام نہیں ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، الزام لگاتے رہے، بہتان لگاتے رہے۔ یہ کامیاب بندوں کی علامت نہیں ہے، یہ ناکام لوگوں کی علامت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ کا حق اپنے مالوں سے نکال کر اللہ کے راستے میں دینے والے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ فیل ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ جو ناجائز طریقے سے اپنا مال بناتے ہیں اور اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، وہ کامیاب نہیں۔ جو اپنے مال بنائے ہوئے میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جن کی جو ہے نا وہ ساری توانائیاں اور ان کی ساری تگ و دو اور کوشش صرف دنیا کے اوپر ہے، صرف مال کمانے کے اوپر ہے، مال کو حاصل کرنے پر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر نہیں ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یہ لوگ ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ جتنا مرضی وہ مال بنا لے، اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں۔ جب تک مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ قرض ہے، اور وہ قرض کیا ہے؟ قیامت والے دن وہ سارے کا سارا مال ان کے لیے جو ہے نا وہ مختلف شکلیں اختیار کر لے گا، گنجے سانپ کی شکل اختیار کرنے کو ڈسے گا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق مارتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق نکالنا، دینا، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جو بندہ نہیں دیتا وہ اسلام کے بہت بڑے رکن کا انکاری ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ سے ہاتھ روکا، زکوٰۃ ادا نہ کی، حاکم وقت نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لے۔ ٹیکس لگانا یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ ٹیکس غیر مسلموں پر ہوتا ہے، جو ذمہ غیر مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی ریاست ان سے ٹیکس وصول کر کے اس کے عوض ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو تحفظ دیتی ہے، ان کو حقوق فراہم کرتی ہے۔ مسلمان سے کون سا ٹیکس ہوتا ہے؟ مسلمان بندے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسلام نے ایک بہترین نظام زکوٰۃ کا دیا ہے۔ آج ہمارے ملک کی بدبختی اور اس میں معاشی نظام کی تباہی اور بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے۔ اگر یہی زکوٰۃ جس کا مصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے محتاج اور فقراء کو زکوٰۃ دی جائے، اسی اصول کو اگر کوئی حاکم وقت اپنا لے اور اس پر عمل کروا لے، اللہ کی قسم یہ غربت سب ختم ہو جائے گی، معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے ڈبل ظلم کیا، جرم ڈبل کیا، ایک زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑا، دوسرا سودی نظام کو مسلط کیا۔ یہ دونوں نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لانے چاہتے ہیں، اور جب ہمارا پورے کا پورا نظام اس بات پر مشتمل ہوگا تو پھر ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی، پھر جو ہے نا یہ معاشی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ تو سود سے چھٹکارا اور زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنا، کچھ لوگ نا وہ کہتے ہیں جی فلانا ملک تو وہ تو غیر مسلم ملک ہے، وہ جی فلانا ملک وہاں تو کوئی زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، وہ تو سارا کا سارا نظام سودی ہے، کیا وہ اسلامی ملک ہے؟ انہوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر ملک بنایا ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم تو مکلف ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کون سی نمازیں ہیں، اس کے اوپر کون سی زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر کون سے روزے اور کون سا حج ہے؟ یہ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، امانت داری سے کام لینا، خیر خواہی کرنا، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یہ کلمہ پڑھ لینے والے بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو نظام ہی کفری ہے، انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمارے مسلک اور جو ہے نا وہ مذہب کے اندر کوئی زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں ہے۔
اور اللہ نے ویسے ہی غیر مسلموں کو دنیا بڑی دی ہوئی ہے، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے، ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر ملک حاصل کیا ہے، ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں گے، اسلام کے اصولوں کو اپنائیں گے۔ تو جب ہم معاذ اللہ یہ دھوکہ دہی کریں گے، فراڈ کریں گے، اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں کر رہے، اپنے آپ سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے ہی ذلت مسلط کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر اسلام کے نام پر لوگوں کو ہم دھوکہ دیں گے تو یقیناً پھر ہمارے جو ہے نا وہ مقدر کے اندر ذلت ہی آئے گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ سیدنا عمر نے کہا نا، ابو بکر جن کے خلاف تم نے جہاد کا اعلان کر دیا نا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے پتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب تک یہ ایک رسی بھی جس کے ساتھ ان کا گھٹنا باندھا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ میں سے روکیں گے تو میں ان کے خلاف تلوار لے کر نکلوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ اور جہاد کن کے خلاف ہوتا ہے؟ غیر مسلموں کے خلاف، اور جو اس کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں مسلمان پر اس کا کوئی خون نہیں آتا، کوئی ذمہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر یہ اس پلاس کے اندر مارے گئے تو ان کا خون رائیگاں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ہمارے اوپر کوئی خون کا ذمہ نہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو پورے عرب کے اندر مرتدین زکوٰۃ کی ایک ہوا چل پڑی تھی وہ ختم ہو گئی، سب لوگ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ابو بکر کی بصیرت کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے کمال کی بصیرت ان کو عطا فرمائی۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، ٹیکس پہ ٹیکس تو لگاتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ نہیں کرتے۔ تو اس لیے کامیاب لوگوں کی علامت ہے زکوٰۃ دینا، اللہ کے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا اور اس نظام کو نافذ کرنا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو ناجائز تعلقات نہیں رکھتے، جو زنا سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، مجھ سے جنت کی ضمانت دے دے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، زبان سے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک اسلامی ملک کے اندر ٹرانسجینڈر بل پیش کر دیا جاتا ہے، ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور سارے اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر ووٹ دیتے ہیں، انہی پارٹیوں کو ہم ووٹ دے کر کامیاب کروا کر اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں۔ جاؤ جا کر اس طرح کے کام کرو، میں ووٹ ڈال رہا ہوں، آپ کو تقویت دے رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جاؤ اور جا کر اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کا اعلان وہاں پر بلند کر دو۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاکستان کے اندر جو اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، کون لوگ ہیں پیش کرنے والے؟ مولوی ہیں، اسلام پسند ہے، دیندار ہے، یہ سب یہی، وہ نون لیگ ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپل پارٹی، یہی سیکولر جماعتیں، یہی جماعتیں اس طرح کے گندے دھندے کرنے میں ملوث ہے۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ایسا بڑا جرم ہے جس جرم کی سزا اللہ نے رجم رکھی ہے، رجم۔ جو قوم اجتماعی طور پر یہ کام کرنے لگ جائے، اللہ نے اس کا انجام پھر کیا کیا؟ اس پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب کیا، الٹا کیا، زمین پر برسات دے مارا، اوپر سے پتھر برسائے۔ آج بھی ان بستیوں سے ان مرداروں کی بدبو آتی ہے، آج بھی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو قوم اجتماعی طور پر یہ کام کرنے لگ جائے، اور جہاں پر اس طرح کے بل پیش کر دیے جائے اور بل پاس کر دیے جائے اور اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، وہاں ہم خیر کی امید رکھیں، وہاں پر ہم خوشحالی کی امید رکھیں، ترقی کی امید رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے. غلط کاریاں، زنا کاریوں سے بچنا یہ ضروری ہے. اللہ معاف فرمائے. آپ سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ان نمائندوں کے اندر کس طرح کے لوگ اور ان کی باتیں ٹی وی پر اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. وہ کیا کیا بکواسیات کرتے ہیں اور کیا بکتے ہیں. وہ ان کی باتیں یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو ہم سمجھ رہے ہیں جناب ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ ہماری پارٹی جیت گئی، یہ فلانی پارٹی جیت گئی ہے، فلانے کو مبارکباد، فلانے کو مبارکباد. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، دیانتداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. یقین کریں یہ الیکشن کی کمپین شروع ہوئی، ابھی تک ہم نے کتنے وعدے سنے ان سیاسیوں سے. اگر ان کو لکھا جائے نا تو میرے خیال میں ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے جتنے وعدے انہوں نے کیے ہیں. اب آگے ذرا آ رہی حکومت بن رہی ہے، دیکھنا ذرا کتنے وعدے پورے ہوتے ہیں، کتنے کو یہ وعدوں کے پاسدار ہیں اور ہم ان کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے. اور وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. ووٹ لینے کے لیے اتنے بڑے بڑے دعوے، جھوٹ، جھوٹے وعدے کر کر کے ہمارے گلے پھٹنے کو آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یہ جھوٹے وعدے کر کے. اور ہم ان کے وہی جو ہے نا وہ آ کر جھانسے میں ووٹ دے کر ان کو پھر پہنچاتے، جاؤ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرو، جاؤ پھر کھیلو تم پاکستان کے ساتھ دوبارہ، پھر اسی طرح کرو. اور ایسے ہی ہوتا ہے، آج تک ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی تقریریں نہیں بدلی، یہ تقدیر بدلنے آتے ہیں نا، تقدیر بدل دیں گے، ہر دفعہ تقدیر بدل دیں گے، ہر دفعہ یہ کہتے ہیں تقدیر بدل دیں گے. وہ نہیں بدلتی اور نہ یہ اپنی تقریر بدل سکتے ہیں. وہی تقریر چل رہی ہے اور وہی ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی وہی سن رہے ہیں، ہم بھی وہی سن رہے ہیں، اور یہ وہی سنا رہے ہیں. کو پتہ یہ قوم ایسے ہی لگی ہوئی ہے، لالچی قوم ہے، بس ان کو لالچ دو، ووٹ لو اور مزے کرو. یہ کامیابی نہیں ہے. تو یہ وعدہ خلافی کرنے والے، امانتوں کے اندر خیانت کرنے والے، ملکی امانتوں کے اندر خیانت کرنے والے خائن، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. فرمایا کامیاب وہ ہیں جو امانت داری کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ کامیاب ہیں. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ اصل وارث ہے. یہ ہے وارث، کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اصل حکومت ہے، اصل تھارڈ پارٹ یہ ہے کہ اللہ جنت الفردوس عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کا سب سے افضل حصہ ہے اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور جنت کی جتنی نہریں ہیں یہاں سے پھوٹتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ان پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.